Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خانس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ڈے 45 ٹیسٹ 3 تیسرا ٹیسٹ ہے۔ 8 اردو برج کورس جماعت ہشتم مضمون اردو کا برج کورس ہے۔ مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 45واں دن جانچ نمبر 3 جماعت ہشتم مضمون اردو۔ آپ کو اس میں نام لکھنا ہے، رول نمبر، اسکول، مرکز، تعلقہ، ضلع، تاریخ، کل نمبرات 30 حاصل شدہ نمبرات۔ سوال 1 ہے، معلم درسیات میں سے 3 الفاظ کا املا کا ہے، اس کے لیے 5 نمبرات ہے۔ 3 حرفی الفاظ جیسے کہ علم، عمل، عقل، نخل، دخل۔ سوال نمبر 2، اقتباس غور سے پڑھیے اور سوالات کے جوابات لکھیے۔ جان پہچان، فانی بدایونی اردو کے ممتاز غزل گو شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ 13 ستمبر 1879 کو وہ بدایوں کے ایک قصبے اسلام نگر میں پیدا ہوئے۔ فانی بدایونی بریلی سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس بن گئے۔ پھر LLB کا امتحان پاس کر کے بدایوں میں وکالت کی، لیکن اس پیشے سے انہیں دلچسپی نہ تھی۔ آخری عمر میں انہوں نے حیدرآباد کے ایک سرکاری اسکول میں صدر مدرس کے فرائض بھی انجام دیے۔ کلیات فانی اور باقیات فانی ان کے کلام کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ درد انگیزی، احساس کی شدت اور خیال کی گہرائی ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ 27 اگست 1941 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ پہلا سوال ہے، فانی بدایونی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ دوسرا سوال ہے، فانی بدایونی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے، فانی بدایونی اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں 1879 میں پیدا ہوئے۔ تیسرا سوال ہے، فانی بدایونی کی تعلیم کے متعلق معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، بریلی کالج سے BA پاس کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل نظم کے بند کو غور سے پڑھ کر پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ مستی لٹا رہی ہے بڑھتی ہوئی گھٹائیں، جنگل سے آ رہی ہے کیا مد بھری ہوائیں، اس دور کی ہوا کو نے رنگی فضا کو میں کا اثر دیا ہے ابر بہار تو نے۔ پہلا سوال ہے، مستی کون لٹا رہا ہے؟ اس کا جواب ہے، بڑھتی ہوئی گھٹائیں مستی لٹا رہی ہے۔ دوسرا سوال ہے، درج ذیل 4 حروفی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا ہے مستی، دوسرا جنگل، تیسرا رہی، چوتھا بڑھتی۔ تیسرا سوال ہے، درجے والا نظم کا عنوان لکھیے۔ پہلا عنوان ہے ابر بہار اور دوسرا ہم اور ایک عنوان دے سکتے ہیں، آمد بہار۔ سوال نمبر 4، الف، درج ذیل بے ترتیب جملوں کو درست کر کے لکھیے۔ پہلا ہے، ہوا بہت صدمہ، آزاد کو، اس کا صحیح جملہ ہے، آزاد کو بہت صدمہ ہوا۔ بے، لفظ مشتری سے ایسے الفاظ بنائیے جو ذیل میں دیے گئے لفظوں کے ہم معنی ہوں، جیسے کہ دودھ، دودھ سفید محلول، ملک۔ دوسرا ہے گیلا، گیلا یعنی بھیگا ہوا۔ جیم، عکس برعکس لکھیے یعنی زد لکھیے۔ اب ضد لکھنا ہے تو پہلا ہے آزاد، اس کی ضد ہے غلام، دوسرا ہے آغاز، اس کی ضد ہے اختتام۔ دال ہے، مناسب لفظ کی مدد سے کہاوت مکمل کیجیے۔ 1 انار 100 بیمار، دوسرا ہے 1 انڈا وہ بھی گندا۔ واو، درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھ کر مبتدا اور خبر الگ کر کے لکھیے۔ جملہ ہے، عمیر اپنے دوست کے گھر جا رہا ہے، اس میں مبتدا ہے عمیر اپنے دوست کے گھر، خبر ہے جا رہا ہے۔ ہے، درج ذیل جملہ کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کیجیے۔ پہلا ہے، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے رات بھر جاگیں گے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرو۔
پہلا ہے اگر میں وزیر اعظم ہوتا، دوسرا اگر درخت نہ ہوتے، تیسرا اگر بارش نہ ہوتی۔ تو ہم پہلے کا جواب دیکھیں گے، اگر میں وزیر اعظم ہوتا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اپنی خدمات سے سبکدوش ہو رہے تھے۔ آج ان کے شایان شان الوداعی تقریب کا اہتمام تھا۔ مقررین خصوصی سامعین سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے، حالانکہ بہت سارے لوگ 58 سال کی عمر کے باوجود ذہنی و جسمانی طور پر چاق و چوبند اور صحت مند ہوتے ہیں، اپنے تجربات کی روشنی میں وہ اور اچھے ڈھنگ سے اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 58 سال کے بعد انسان ذہنی اور جسمانی طور پر تھک جاتا ہے اور اس کے خواہاں مزمحل ہو جاتے ہیں، وہ جوش اور ولولہ باقی نہیں رہتا، اس لیے انہیں خدمات سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہو کر رہ گئی۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ 58 سال سے اوپر وہ تمام لوگ جو سیاست کے لبادے میں خدمات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ان پر پابندی لگا دیتا، ایسا قانون وضع کرواتا جس کے تحت گرام پنچایت سے لے کر پارلیمنٹ کے الیکشن تک وہ شخص الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا جس کی عمر فارم بھرتے وقت 58 سال ہو، کیونکہ جن اسباب کی بنا پر کہ انسان ذہنی و جسمانی طور پر کچھ حد تک ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی اصول کا اطلاق ممبران پارلیمنٹ، وزیروں اور دوسرے سیاسی جفاداریوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس طرح سیاسی و سماجی خدمات کے لیے نئے خون اور نئے افراد کو موقع ملے گا۔ آج میرے ملک کی معاشی حالت بڑی خراب ہے، ہر شعبے میں رشوت عام ہے۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو دہشت گردوں اور ملک دشمن افراد کی طرح ان رشوت خوروں کے خلاف بھی قومی سلامتی ایکٹ اور ٹاڈا کا استعمال کرنے کی راہیں نکالتا، کیونکہ ان رشوت خوروں نے پورے ملک کا ڈھانچہ ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو ذخیرہ اندوزوں اور کالا بازاری کرنے والوں کا ناطق بند کر دیتا، ان کی زندگی ایسی ہی اجیرن کر دیتا اور جیل کی ہوا کھلا دیتا جو مصنوعی قلت پیدا کر کے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ بے روزگاری نے نوجوانوں میں مایوسی کی وبا پھیلا دی ہے۔ میں گاندھی جی کے خوابوں کا ایسا خود کفیل دیہات بنانے کا جتن کرتا جس سے اس بے روزگاری کے اژدہے کو قابو کرنا ممکن ہوتا۔ دیہی صنعت اور چھوٹی صنعت و گھریلو صنعت کے فروغ کے لیے قابل عمل سرکاری پروگرام ترتیب دیتا، معاشی مساوات اور سماجی انصاف کو سب سے پہلے ترجیح دیتا، امیر اور غریب عوام کے درمیان خلیج اب بحر اعظم میں تبدیل ہو گئی ہے، مناسب اور قابل عمل ٹیکس پالیسی کے ذریعے اسے پاٹنے کا میں جتن کرتا۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو تعلیمی نظام اور ملک کے دفاع کو یکساں اہمیت دیتا، بچوں کے کاندھے سے بستے کا بوجھ کم کرنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کرتا، بچہ مزدوری کا خاتمہ کرواتا، بوڑھوں اور اپاہجوں کی راحت کے اقدامات کرتا۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو یقینی بناتا، وہ لوگ جو زبان، فرقہ اور مذہب کی بنیاد پر مختلف فرقوں کے درمیان نفرت کو ہوا دیتے ہیں، ان کے دانت کھٹے کر دیتا اور ہمارے ملک بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکن بنانے کے لیے جتن کرتا اور ملک کو معاشی، سماجی اور تہذیبی خوشحالی کی اس منزل میں پہنچا دیتا جہاں ہم فخر سے کہہ سکتے میرا بھارت مہان۔ سوال نمبر 6، ماموں جان کی طبیعت کا حال معلوم کرنے کے لیے خط لکھیے۔ الف ب ج کہکشاں بلڈنگ، دوسری گھیلا بائی اسٹریٹ، مدن پورہ، بائکلا، ممبئی 400008۔ محترم ماموں جان، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے اور تمام افراد خانہ کی عافیت ہوگی۔ آپ کا خط ملا، آپ کی بیماری کے اور علاج کے بارے میں معلوم ہوا۔ چونکہ کورونا وائرس اور دیگر وائرل بیماریاں بڑھتا ہوا خطرہ ہے،
آپ اپنا اور افراد خانہ کا خیال رکھیں۔ والدہ محترمہ اور والد صاحب کی طرف سے سلام قبول کریں۔ ممانی، نانا اور نانی کو سلام۔ منا اور منی کو بہت بہت دعائیں۔ فقط آپ کا عزیز بھانجا الف بے جیم۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔